بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزدور ایسا انسان ہے جو حلال طریقے سے روزی کماتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی ہے۔ اس کے بارے میں آج تفصیل سے بات کریں گے۔ چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ جو شخص حلال روزی کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے اور اس محنت مزدوری کا حق ادا کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی ہے۔ جو لوگ خود کو حرام سے بچاتے ہیں اور پوری جی جان سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ حلال روزی کمائیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں بہت سے انعامات رکھے ہیں۔ حرام سے بچنے اور حلال روزی کمانے والے ایک صحابی جن کا نام سعد بن معاذ تھا، ان کے مزدوری کی وجہ سے ہاتھ سخت ہو گئے تھے اور ان کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ایک دن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو سعد کے ہاتھوں پر آپ کی نظر پڑی، تو آپ نے پوچھا، اے سعد، تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، سارا دن بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، محنت مزدوری اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں، اس لیے میرے ہاتھ اس طرح کے ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے سعد بن معاذ کا ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کر ان کا ہاتھ چوم لیا اور پھر فرمایا، جن کے ہاتھ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے ایسے ہو گئے ہوں، ان کے لیے دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اگر آپ سب میں سے کسی کا ذریعہ معاش حلال نہیں تو آج سے ہی توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، وہ کوئی انسان ہی ہیں جن سے گناہ ہو جاتے ہیں، صرف فرشتے اور نبی ہی ایسی مخلوق ہیں جن سے گناہ نہیں ہو سکتا، باقی سب انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ ہمارا رب بہت ہی مہربان ہے، اس نے توبہ کے لیے نہیں چلتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، وہ ہماری توبہ قبول کرتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے اپنی توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں، اس لیے توبہ کر کے حلال کمائی کا ذریعہ اپنائیں اور حرام کمانے سے توبہ کر لیں۔ اپنے بچوں کا پیٹ آگ سے نہ بھریں۔ حرام کمانے والے کی دنیا میں ہی زندگی خراب ہو جاتی ہے اور نہ ہی وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی پوری زندگی مال و دولت اکٹھا کرتا رہا اور وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں چاہے اب مر جاؤں، میرے بچوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حرام کما کر بھی وہ اس قدر دعوے دار تھا کہ میرے بچے پرسکون رہیں گے کہ جیسے اس نے سب کچھ کر لیا ہو۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا،
وہ اکثر اپنے یاروں دوستوں سے ملتا اور کہتا کہ میں نے اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کر دیا ہے، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں چاہے آج مر جاؤں، میرے بچے بے فکر ہو کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ ایک دن وہ مر گیا، کوئی 65-60 سال کی عمر تھی اس کی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کے پاس اس کا سارا مال و متاع آ گیا۔ اس کی اولاد نے سارے مال و دولت کو تقسیم کر لیا، پھر بھی وہ خوش نہ رہ سکے۔ اس کی اولاد کے منہ سے خود لوگوں نے یہ بات سنی کہ اس کے بیٹے نے خود کہا کہ کاش ہمارے باپ نے حرام کا مال اکٹھا نہ کیا ہوتا تو شاید ہم بھی آج زندگی میں کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے۔ انسان کی یہ ایک عادت ہے، جب تک خود پہ نہیں بیت جاتی تب تک سمجھتا نہیں، حالانکہ عقل مند وہی انسان ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ اگر ہم دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لیں تو ہی بہتر ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، حرام کمانے والے بہت ہی بے سکون ہیں، ان کی کمائیوں میں برکت بالکل نہیں، جبکہ ایک عام مزدور آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور سکون کی نیند سوتا ہے۔ آپ بھی حرام مت کماؤ، اپنے بچوں کو ایسی آسانیاں نہ دو جو ان کی زندگی میں ایک خوشی کے دن سے بھی ان کو محروم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے والوں کو دنیا میں ہی خوشخبری دے دی ہے جنت کی۔ حلال کماؤ، اس ذریعے سے معاش اپنے گھر میں لاؤ کہ واضح طور پر تم اسلام کے نمائندے نظر آؤ۔ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی لازمی دلواؤ، مگر دین کی اتنی تعلیم لازمی دلواؤ کہ وہ سمجھ سکیں اچھائی اور برائی کو، حلال اور حرام کے فرق کو، اسلام کی لگائی ہوئی حدود کو۔ کہیں وہ چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے یہ تک نہ پہچان سکیں کہ جو روزی ان کے گھر میں آ رہی ہے، اس کے بیوی بچے کھا رہے ہیں، وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جب تک تم خود حلال نہیں کماؤ گے تمہارے بچے کیسے سیکھیں گے؟ خود بھی حلال کماؤ گے تو تمہارے بچے تمہیں دیکھ کر سیکھ جائیں گے اور وہ بھی حلال ہی کمائیں گے۔ حلال میں برکت ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، حرام میں برکت نہیں، چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے، خود غور کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ حلال ذریعہ معاش اپناتے ہیں لیکن ان میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، گنتی میں غلطی کرتے ہیں، ارادتاً کر کے وہ اس ساری روزی کو حرام کر لیتے ہیں۔ اگر آپ 1,00,000 روپیہ محنت کر کے کماتے ہیں، اس میں صرف 10 روپے حرام کے ذریعے آ گئے تو وہ سارے کے سارے حرام ہو گئے۔ اس لیے احتیاط کریں، غور کریں کہ آپ جو روزی اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ حلال ہے، کیونکہ اگر آپ کا بچہ یا آپ ایک لقمہ حرام کا کھاتے ہیں تو 40 دن تک آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حلال روزی کے لیے محنت کرو، میں تمہارا مددگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے ذریعے اپنائیں روزی کمانے کے، اپنے بچوں کو بے ایمانی سے بچنے کی تلقین کریں، اپنے بچوں کے پیٹ میں آگ بھرنے سے پرہیز کریں، اپنے بچوں کو حلال کا نوالا کھلائیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، جب آپ اپنے بچوں کو حلال کھلاتے ہیں تو وہ آپ کے تابعدار رہتے ہیں۔ حرام کھانے والے بچے نافرمان ہوتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں پر محنت کریں، ان کو محنت سے کما کر کھلائیں۔ چور رستوں سے آئی ہوئی روزی آپ کے بچوں کو نافرمان بنا دیتی ہے، آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کر دیتی ہے، آپ کی عزت کو ختم کر دیتی ہے۔ عزت سے جینا سیکھیے، حلال کمائیے، اپنے بچوں کو حلال کھلائیے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔